بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوق انسان پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کی بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی منقبت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ایک وصف بیان کیا ہے جو اس امت کی فضیلت کو آشکارا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بیان کیا معتدل امت۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس امت کو یہ وصف حاصل ہے کہ اس میں اعتدال رکھا گیا ہے، اس میں تعصب اور اس میں ضد نہیں ہے، جبکہ یہود و نصارہ دو ایسی قومیں اور دو ایسی امتیں ہیں کہ جن کے اندر ضد اور تعصب دکھائی دیتا ہے۔ اسی ضد اور تعصب کی وجہ سے یہود و نصارہ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب مقدس کو ماننے سے انکار کیا، جبکہ امت محمدیہ کا ایمان کا حصہ ہے تمام سابقہ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنا اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنا۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انبیاء سابقین کی نبوت و رسالت منسوخ ہو چکی، اور قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی سابقہ آسمانی کتابیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں، مگر کوئی شخص بھی بحیثیت امت مسلمہ کے فرد ہونے سے وہ کبھی کسی سابقہ نبی کی گستاخی اور توہین کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی سابقہ آسمانی کتاب کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ امت وسط سے مراد ہے افضل ترین امت، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اس امت کو تمام امم پر فضیلت حاصل ہے، لیکن امت محمدیہ کا فرد ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ جب تک ان ذمہ داریوں کو ہم بخوبی نہ نبھائیں گے اس وقت تک یہ شرف و کمال ہمیں بخوبی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت سنانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ آج امت مسلمہ جو تنزل کا شکار ہو رہی ہے تو وہ اپنی بد اعتدالیوں کی وجہ سے اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر امت محمدیہ ان تمام تقاضوں کو پورا کرے جو تقاضے قرآن و سنت کے ہیں تو اس امت کو وہ شرف و کمال اسی طرح حاصل ہوگا جس طرح قرآن و سنت میں وعدہ فرمایا گیا ہے۔ آج شومی قسمت کے ہم سے وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا وہ بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے ہمیں۔ ہم اپنی طبیعت کے بندے بن چکے ہیں جبکہ ہمیں شریعت کا بندہ بننے کا حکم دیا گیا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے جس سے وہ ایک سبق سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے آیا کسی آدمی کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے بدن پر، جسم پر شیر کا نشان کندہ کر دو۔ جیسے آج بھی لوگ اپنے جسم کے اندر بہت سارے نشانات کندہ کراتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ یہ قطعاً شریعت کی روح سے حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو اپنے بدن کو کندہ کراتی ہیں، مختلف قسم کے نقش و نگار بناتی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بھی اس طرح کے نقش و نگار بنانے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں جسے آج کل ٹیٹو وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ قطعاً شریعت کی روح سے حرام ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے یہ حکایت لکھی کہ ایک شخص کسی ایسے ہی جسم پر کندہ کاری کرنے والے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے بدن پر شیر کا نشان بنا دو۔ تو اس نے جب وہ سوئی لی جس کے ساتھ وہ کندہ کاری کرتے ہیں، تو اس نے جب سوئی چبھ ہوئی تو اس شخص سے وہ تکلیف برداشت نہ ہو سکی، تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی سر بنانے کی کیا ضرورت ہے، سر کے بغیر ہی بنا دیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے سوئی چبھ ہوئی تو اس شخص نے سوال کیا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس کے کان بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کان بنانے کی کیا ضرورت ہے، کان کے بغیر ہی بنا دو۔ یہاں تک کہ جس عضو کو وہ بنانے کا کہتا تو وہ شخص جو تصویر بنوانے کے لیے، کندہ کاری کروانے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ سوئی کی چبھن کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بار بار کہتا کہ اس عضو کے بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا
کہ وہ کون سا ایسا شیر ہے کہ جس کا سر بھی نہ ہو، جس کے کان بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو۔ ایسا شیر تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا شیر پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں اس کا مفہوم یہ ہے، اس شخص کو کہا کہ اگر تم سے سوئی کی ایک چبھن برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر شیر کا ٹیٹو اور تصویر اپنے بدن پر بنانے کا دعویٰ نہ کرنا۔ آج کچھ حال ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بظاہر دعویٰ تو بہت بڑا رکھتے ہیں، مگر اعمال کے باب میں یا اس سیرت اور کردار کے باب میں ہم بھی اسی شخص کی طرح ہیں جس سے اس سوئی کی ایک چبھن برداشت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ وہ تصویر تو شیر کی بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس سے اس طرح کی تکلیف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس سارے کام کو محو کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو ہر دم اپنے مد نظر رکھیں اور اس طرح کی سیرت اور اس طرح کا کردار اپنانے کی ہم کوشش کریں، جس سے یہ شرف و کرامت ہمارے حصے میں تا دیر قائم رہ سکے۔